الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ ان حقوق کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی، اور اس کتاب کی پیروی کی، اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اولئک هم المفلحون، آگے فرما دیا کہ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے والذین اتبعوہم، یعنی اس نور کی پیروی کرنا جس کو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اسی پر بات ہو رہی تھی کہ ہم اس نور یعنی کتاب اللہ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں پیروی کرنے کے۔ تو ایک گزشتہ جمعہ بیان ہوا تھا، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا، اور قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، کن چیزوں کا قرآن حکم کر رہا ہے اور کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ان باتوں کا علم ہو، پھر اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، کیونکہ صرف علم یہ بھی راہ نجات نہیں ہے،
اور اگر علم نہ ہو صرف عمل ہو تب بھی آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پہلے علم کسی چیز کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب ہمارا عمل علم کے مطابق ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے راہ نجات ہوگا۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعہ عقائد کے متعلق بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید کی پیروی ہم کیسے کرتے ہیں۔ قرآن نے عقائد کو بیان کیا، جس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور خالص اسی کی عبادت کرنا، کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا، چاہے عبادت بدنی ہو یا قولی ہو یا مالی ہو، ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوں۔ اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے پھر بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، آخری نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ کو خاتم النبیین سمجھنا۔ پھر اسی طرح ایک عقیدہ ہمارا کتابوں کے متعلق ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ صحیفے ہیں یا بڑی 4 کتابیں ہیں، ان پر ایمان رکھنا، کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا لیکن اتباع قرآن مجید کی کرنا۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، جنت اور جہنم اور آخرت کے تمام معاملات جو ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں یا قرآن میں آئے ہیں، ان کو تسلیم کرنا، تو اس کا نام عقیدہ ہے۔ آگے قرآن مجید نے عقائد کے بعد عبادات کو بیان فرمایا ہے، اور آج کے جمعے کا موضوع بھی یہی عبادات ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی بات جو عبادات کے 6 پہلو ہیں ان پر ہوگی۔ تو عبادات میں سب سے اول، سب سے اعلیٰ، افضل اور جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے نماز، جس کا قرآن مجید میں بارہا بلکہ بعض فرماتے ہیں کہ 700 دفعہ نماز کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، صراحتاً بھی اور جو ہے ضمناً بھی، یہ قرآن میں نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن نے بڑے واضح احکام بیان فرمائے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، مقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔ تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سب سے افضل اور اعلیٰ عبادات میں پہلے نمبر پر وہ ہے نماز، اس کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید کا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کرنا، یہ ایسے ہی ہے تعمیل کرنا کہ ہم جو ہے کتاب اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم حق تلفی کرنے والے ہیں۔ جس طرح اور حقوق اگر ہم ادا نہیں کرتے تو مجرم ٹھہرتے ہیں، اسی طرح جب اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو ہم سب سے بڑے پھر مجرم بنیں گے۔ تو نماز کی اہمیت قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نماز پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے بھی فرمائے ہیں، وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ فَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، یعنی آپ نماز کا حکم کریں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیں گے۔ یعنی نماز کی پابندی کرنے والا بندہ جو مخلص ہو کر نماز پڑھے صحیح طریقے سے خشوع و خضوع سے، وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جانوروں تک کو کھلا سکتے ہیں، تو جو اللہ کی عبادت میں منہمک ہے کیا اس کو نہیں کھلائیں گے؟ یقیناً اللہ رب العزت نیک اعمال پر دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ نماز ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چونکہ قرآن کی پیروی کی بات ہو رہی ہے تو قرآن سے سب سے پہلے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ تو آگے سے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز کا نہ پڑھنا، یوں کہہ لیں کہ یہ جہنم میں جانے والی بات ہے، تو نماز کو جو ہے وقت پر ادا کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہے
نماز کی ادائیگی کا اس وقت کا خیال کر کے نماز کو ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا فرامین کو دیکھیں، فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ کتنی محبوب تھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کبھی زندگی میں جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں نماز اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی، کبھی قضا بھی نہیں ہوئی نماز۔ ایک دو موقع پر قضا ہوئی ہے جو بہت مجبوری تھی، غزوہ خندق کو لے لیں، وہاں اللہ کے نبی کی جو ہے جنگ کا جو ہے ماحول تھا اور سامنے دشمن تھے اور ادھر خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، تو وہاں عصر، بعض روایتوں میں عصر اور مغرب، یہ نمازیں اللہ کے نبی کی قضا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا، اتنا پریشان ہوئے نماز کی قضا ہونے پر، کافروں کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور ان کو نیست و نابود فرما دے کہ جن کی وجہ سے آج ہماری نماز رہ گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی اس نماز کو ہم نے قضا کیسے کرنا ہے، تو وہ جو جیسے میں کروں گا تم بھی ویسے کر لینا۔ یعنی یہاں جو نمازیں قضا ہوئی، اللہ کے نبی کو اتنا رنج ہوا کہ کافروں کے لیے، اللہ کے نبی تو وہ ہیں، طائف کا سفر دیکھ لیں، کتنی رحم دلی ہے اللہ کے نبی کے دل میں کہ اللہ کے نبی کا جسم لہو لوہان ہے، فرشتے آ چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ کے نبی کا جو ہے جسمانی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی تھیں، فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اسی طرح غزوہ احد میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو ہے اللہ کے نبی ایک پیچھے گڑھا کافروں نے کھودا تھا، وہاں گرے ہیں، گدی پہ چوٹ لگی جس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہو لہان تھے وہاں بھی دندان بھی شہید ہوئے، جب ہوش آیا تو صحابہ نے موقع کو غنیمت سمجھا، عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو اسی انتظار میں تھے، اللہ کے نبی کے جیسے ہاتھ اٹھے، صحابہ تو سمجھ رہے تھے اب یہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کیونکہ نبی کا بد دعا کرنا کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے قربان جائیں کیا رحم دلی ہے دل کے اندر، کیا امت کا غم اور فکر ہے، فرمایا یہاں بھی وہی الفاظ، حالانکہ لہو لوہان ہے، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن یہاں غزوہ خندق کا معاملہ دیکھیں، نماز قضا ہوئی ہے، کافروں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے خلاف بد دعائیں کی ہیں اس موقع پر، تو معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے نبی کے دل میں خود، حالانکہ معصوم عن الخطا ہے۔ آج ہم ذرا جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، کیا ہمارا جب ہماری نماز قضا ہو جائے ہمیں بھی کوئی فکر، کوئی تڑپ، کوئی غم لگتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر تو نہیں پہنچتا تو یاد رکھیں بہت بڑا خسارہ ہے، اور اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں چین نہیں آتا، نماز قضا ہو جائے، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سکون نہیں ملتا۔ تو نماز کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اب دیکھ کفر اور اسلام، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کے واضح الفاظ حدیث میں موجود ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، نماز ترک کر دی، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ تو اب نماز کی پابندی یہ اہم عبادت ہے جس کو اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے، یہ وہ تحفہ جو معراج کے موقع پر ملا۔ تو اس طرح نماز کی ہم پابندی کریں گے، عبادات میں سب سے اہم ہے، چونکہ ٹائم کم ہے اور عبادات میں سب پہ بات کرنی، تھوڑی تھوڑی بات انشاءاللہ ہوگی۔ تو یہ نماز کی اہمیت یہاں سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کے ہاں کیا ویلیو ہے، صحابہ کرام کے ہاں بے شمار واقعات ہیں کہ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے تھے ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیفیت میری اور آپ کی ہو جائے، اور جو ہے اسی طرح یہ امت کا غم ہمارے دل میں آ جائے کہ ہمارے گھر میں کتنے ہیں جو بے نمازی بڑے ہیں، بہت نحوست ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی۔ تو یاد رکھیں ان کی فکر کرنا، ان کو نماز پہ کھڑا کرنا، پھر نماز کو سیکھ کر پڑھنا، اور نماز کے مسائل کو سیکھنا، علماء کے پاس بیٹھے اپنی نماز کی تجدید وہ جو ہے تصحیح کروا لیں،
پڑھتے ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، کیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اس کا تھوڑا سا خیال کر لینا۔ ایسا جنریٹر چلا دو۔ تو یہ نماز اپنی چیک کروانا، یہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور ہم جیسے کہ ایسی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی صحیح آتی ہے یا نہیں، اور ارکان آتے ہیں یا نہیں، کہیں ایسے ہی زندگی کی شام نہ ہو جائے، غفلت اس بڑے فریضے سے غفلت میں کہیں نہ چلے جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی فکر کرنا۔ تو یہ نماز ہے جس کا سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ عبادت میں پہلے نمبر پر نماز ہے، پھر نماز کے بعد جو ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ ملا ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، تو زکوٰۃ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ زکوٰۃ کا نکالنا، یہ صدقہ خیرات کرنا آدمی کو بچاتا ہے۔ ان صدقۃ تدفع البلاء، یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یار زکوٰۃ سے مال کم ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، اللہ کے نبی تو ویسے بھی فرما دیتے تو جو ہے بالکل براقدہ کوئی شک کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے چند چیزوں کے بارے میں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ اور صدقات جب دیں گے، یہ بظاہر ہمیں محسوس ہوگا کہ مال کم ہو رہا ہے، یہ ہماری نظر کا، ہماری عقل کا دھوکہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں، فرمایا کہ ان چیزوں سے زکوٰۃ جو ہے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے مالدار ہونے کے باوجود، ایک نصاب ہے، اس کے بھی مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، کن لوگوں پر زکوٰۃ آئے گی اور کن پر نہیں آئے گی اور کتنی آئے گی، جو ہے ایک پورا ایک نصاب شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اور جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ جو مال و دولت جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو حق ادا نہیں کرتے، یہ مال و دولت روز محشر اس کو تپایا جائے گا جہنم میں۔ یہ قرآن کی باتیں میں بتا رہا ہوں، تپایا جائے گا، اور اس سے اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تو نے جمع کر کر کے رکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، آج اس کا عذاب چکھو۔ اب یہ دیکھیں، اس طرح جو ہے عذاب ایسے نہیں ہے یہ مال جیسے مرضی کمائے خرچ کرے اور شتر بے مہار، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں۔ مال کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے روز معاشر دو سوال جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا، زمین قدم پکڑ لے گی، چلا نہیں جائے گا، وہاں سوال ہونے ہیں جن میں سے صرف دو سوال جو ہے وہ مال کے متعلق ہونے ہیں کہ مال کیسے کمایا اور مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ کمانے میں بھی ہم دین کے پابند ہیں کہ شریعت کے مطابق جن چیزوں کو شریعت نے حلال کہا ہے انہی کی تجارت ہو اور انہی سے جو ہے مال کمایا جائے، اور جائز طریقوں سے کمایا جائے، کوئی ناجائز طریقہ نہ آئے۔ اور پھر خرچ کرنا، اس میں بھی شریعت کے ہم پابند ہیں کہ شریعت جہاں کہے گی، جتنا کہے گی وہاں خرچ کرنا، اور جو ہے فضول خرچی، مال کو بے جا خرچ کرنا، یہ آدمی کے لیے الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا کہ دین کہاں کتنی اجازت ہمیں دے رہا ہے۔ خوشی کا موقع ہے تو دین کتنی اجازت ہمیں دے رہا ہے، غمی کا موقع ہے تو کس حد تک دین ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس میں جو اس کے اندر بند رہنا پھر نجات ہے۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مال جو ہے دین کے مطابق ہوگا تو پتہ نہیں ہم فقیر ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا کو چاہے سمیٹ لے حلال طریقے سے اور اس کا حق ادا کرتے رہے، مال کا آجنا کوئی برا نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ جو بڑے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، ان میں سے اکثریت بڑے مالدار لوگ تھے، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے، جنت کی بشارت نبی کی زبان سے ملی ہوئی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کے نبی بھی راضی، جنت کی ٹکٹ ملے ہوئے ہیں۔ جب انتقال ہوا تو بہت زیادہ باغات اور جو ہے سونے چاندی جو ہے ہیرے جواہرات اور جو ہے یہ چیزیں چھوڑی، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتے ہیں سونے کی بڑی بڑی اینٹیں پتھروں کی شکل میں، جن کو جو ہے بسا اوقات توڑنے کی، کلہاڑوں سے توڑنے کی نوبت آئی یا آریوں سے کاٹنے کی نوبت آئی، اس طرح جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔
بلکہ ایک عالم جو فرما رہے تھے، انہوں نے سارا ان کا جو ہے حساب لگایا، کہتے اتنا مال و دولت تھا کہ ہمارے ملک پاکستان جیسا ملک خرید سکتے تھے۔ اب دیکھیں، دنیا بھی لے گئے اور آخرت بھی لے گئے۔ کیا انہوں نے مال کا حق بھی ادا کیا ہے اور اچھے طریقے سے کمایا بھی ہے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو جو ہے اس کا حق ادا کرنا، جب حق ادا کریں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کوئی برا نہیں ہے۔ اچھا پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر بھی آدمی اچھا لباس پہن لیتا ہے، اچھا جوتا پہن لیتا ہے، اچھی سواری ہے، عالی شان سواری رکھ لیتا ہے، اچھا مکان بنا لیتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بلکہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور حق بات آپ کے سامنے کسی نے کہی تو اس سے آپ نے منہ موڑ لیا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری رکھ لینا، اچھا مکان بنا لینا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فقیر سے لے کر بادشاہ تک ہر بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ پوری دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی اس کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو دیکھ کر وہ چلے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ فقیر بن جائے، نہیں، بلکہ معلوم خوبصورتی اپنائے، اللہ نے دیا ہے، اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اب یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اسی طرح جو ہے عبادات میں روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ قرآن مجید میں روزے کی تلقین کی گئی، روزے تم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روزہ ڈال ہے، گناہوں سے یعنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، جو خالصتاً روزہ داروں کے لیے کھلے گا، اس سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بدبو سمیل ہوتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے فضائل ہیں، اور روزہ دار کا جو ہے پورا دن عبادت میں، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کا جو نیکی کرنا عام کام کا وہ عبادت میں لکھے جاتے ہیں، تو کتنی زیادہ فضیلت۔ تو رمضان کے خاص طور پر روزے آ جائیں تو ان کی پابندی کریں، اگر اللہ ہمت دے تو نوافل روزے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے بندہ رکھتا رہے، تو روزہ یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ قرآن کی پیروی کرنا ہے۔ پھر عبادات میں حج ہے، حج بھی مالداروں پر ہے۔ اب حج کے احکام شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اس کا لحاظ رکھا جائے، اور مالدار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، اور فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس طرح حج گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کرنا آدمی کو مالدار کر دیتا ہے۔ یہ بھی عجیب جو ہے حدیث ہے، حالانکہ اتنا خرچ ہوتا ہے حج پر، عمرے پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حج اور عمرہ بندے کو فقیر نہیں کرتا، بلکہ جو کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال و دولت بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایسی کچھ باتیں جو ہماری عقل سے ماورا ہے، عقل میں نہیں آنے والی، ان کو پھر ہم اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہماری عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری سوچ، ہماری نظر جھوٹی ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان وہ بالکل برحق ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ حج عبادات میں حج بھی ایک اہم فضیلت رکھتا ہے، اور جو ہے اس کے احکامات ہیں، اس کو بھی سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ پھر عبادات میں ذکر اذکار ہے، اور عبادات یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن کا، ذکر اذکار بے شمار فضیلت قرآن مجید میں کہ ذرا تناظر میں دیکھیں، بھلا ذکر اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، اعراض کرے گا، تو فرمایا کہ فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور انجام کیا ہوگا کہ روز معاشر اس کو نبینا اٹھایا جائے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اب اندھا اٹھا دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا، تیرے سامنے تذکرہ ہوتا تو منہ موڑ لیتا، تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، لہٰذا اس کا انجام یہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر
اور ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن نماز کو بھی ذکر کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، قرآن بھی افضل ترین ذکر ہے، اور بے شمار اذکار۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سبق المفردون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون یعنی وہ آگے نکل گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ؟ فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یعنی اگر نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا وغیرہ ادا کر رہے ہیں اور ذکر کثرت سے کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس طرح یہ ذکر کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو ہے ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہو، چلتے پھرتے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ عورت ایام مخصوص میں تب بھی وہ ذکر کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد ناپاکی کی حالت میں تب بھی ذکر کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ذکر کو اتنا آسان کر دیا، بندہ 24 گھنٹے ذکر کر سکتا ہے۔ اب کہیں کہ رات کو سونا ہے، کیسے ذکر کریں گے؟ سنت کے مطابق سو جائیں، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ذکر میں لکھی جائے گی۔ تو ذرا سنت کی طرف تو ہم آئے، ہمارے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں، سنت کے مطابق چلے تو عبادات میں ذکر، پھر عبادات میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن نے جس کو خود بیان فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہو روزانہ قرآن مجید کو ٹائم دے، یہ عبادات میں سے ہے۔ اور ان عبادات پر عمل کرنا قرآن کی پیروی ہے، قرآن کو ٹائم دے۔ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، ایک بڑے روزانہ کھولے، جس طرح اور زندگی کے معمولات ہم روزانہ کرتے ہیں، کھانا روزانہ ہی کھاتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہوا کہ پورا دن ہمیں پرواہ ہی نہ، کوئی فکر ہی نہ ہو کھانے کی، کھاتے ہیں، ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کو اپنی ضرورت بنا لیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، جتنا بھی جیسا کیسا بھی آتا ہے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو قرآن کو سیکھ کر پڑھنے والے بنے، تاکہ قرآن تجوید کے مطابق ہم پڑھنے والے بنے۔ تو قرآن مجید کا یہ فرمایا کہ اس نور کی پیروی کرنا جو اللہ کے نبی پر اتارا گیا ہے، اور نور سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کی پیروی ہم کیسے کریں گے کہ جو قرآن نے ہمیں احکامات دیے ان پر ہم عمل کریں۔ تو عقائد کے بعد عبادات کا معاملہ تھا، آج کی ساری گفتگو اس عبادات پر ہوئی ہے۔ تو یہ عبادات یہ قرآن سے ماخوذ ہے، اور عبادات پر عمل کرنا یہ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں ان عبادات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، ہمیں تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اعمال نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی نسبت، اس قرآن کی نسبت، ہماری نماز کی نسبت، روزہ حج زکوٰۃ کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ جانتے ہیں کہ نسبت آدمی کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ جب نسبت جو ہے جتنی اعلیٰ ہے تو ہمیں اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جو عبادات قرآن میں نے ہمیں بتائی ہیں اس کو بجا لیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ نماز ہماری کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، ایک تعلق ہے، اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والے یہ اعمال ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس کا مطلب جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا خود سوچ لیں پھر اللہ کے نبی کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، کیونکہ صحیح ایک حدیث میں موجود ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی پر پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ مبارک کے اندر جو ہے جو نیک اعمال میری امت کے پیش ہوتے ہیں، میں ان پر ظاہر خوشی کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو گناہوں کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں میں وہاں بھی بیٹھ کر امت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ظاہر بات ہمارے گناہ جائیں گے تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، ہمارے نیک اعمال جائیں گے تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی۔ ہمارے باپ کے سامنے جو ہے ہماری کوئی برائیاں بیان کرے تو باپ کا کتنا دل دکھے گا، اور اگر تعریفیں کرے گا آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے بہت نیک ہے تو باپ کا دل بڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی تو باپ سے زیادہ حق رکھتے، تو ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں، عبادات کو اپنے معمول کے مطابق انجام دیں، اور ان کی پیروی کرنا یہ قرآن کی پیروی ہے۔ قرآن کی پیروی اللہ کے نبی کا حق ہے، اور اس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔